دنیا سے 10 گنا بڑی جنت وہ بھر کے پی رہا ہے، بھر کے پی رہا ہے۔ دوسرا درجہ یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، یہاں جنت کی حوریں بھر کے پلائیں گی، جنت کے نوکر بھر کے پلائیں گے، جنت کے خادم بھر کے پلائیں گے۔ اور ایک درجہ اس سے اوپر ہے، جہاں ساقی نرالا ہے، جہاں مزہ دوبالا ہے، وہاں کیا ہوگا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں میرا اللہ خود اپنے ہاتھوں سے ڈال ڈال کے پلا رہا ہوگا، اللہ اپنے ہاتھوں سے پلا رہا۔ پی اب میں الفاظ کہاں سے لاؤں اس کی خوش قسمتی کو بیان کرنے کے لیے؟ دیکھو نا، ابھی یہ پروگرام ہو رہا ہے، وہاں پیر صاحب آنے والے ہیں، وہ جب بیٹھیں گے میں جا کے بیٹھوں گا، یہ چک والے قاری سید صاحب اپنی طاقت کے مطابق اچھا سا گلاس لے کے آئیں گے، اچھا جگ لے کے آئیں گے۔ مولویوں کو پیر صاحب کو پانی پلانا ہے، جب اللہ پلائے گا تو پھر گلاس بھی تو اپنی شان کے مطابق ہی منگوائے گا نا، پتہ نہیں وہ ہوگا کیسا۔ جب اللہ پلانے لگے گا شان اپنی کے مطابق ہی گلاس منگوائے گا، پھر وہ جو اندر شراب ہوگی وہ بھی تو اللہ اپنی شان کے مطابق ہی منگوائے گا۔ پھر یہ پینا بھی چھوٹا، پلانا بھی چھوٹا، سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیٹھ کے دیکھ کے مسکرا رہے ہوں، واہ میرا امتی کتنی محنت کر کے آیا ہے، آج اللہ کے ہاتھوں سے بیٹھ کے پی رہا ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت میرے اللہ کا دیدار ہے۔ میرا اللہ سارے جنت والوں کو بلائے گا، مرد ایک طرف عورتیں ایک طرف، سارے آ گئے بیٹھ گئے، ایک اعلان ہوگا، ذرا نوچا کرے ہو سنائے اعلان، نوچا کی ہے نا نا، ذرا اعلان سنائے، کیا اعلان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی جو خانے وال میں، ملتان میں، نوچک میں رہتے ہوئے گانے نہیں سنتے تھے، جن کے موبائل میں گندی فلمیں، گندے گانے، گندی عورتوں کی تصویریں نہیں ہوتی تھیں، ذرا وہ آ جاؤ، آج تمہیں جنت کا گیت سنایا جائے گا، آج تمہیں جنت کا نغمہ سنایا جائے گا۔ دنیا کے بڑے سے بڑا گانا 5 منٹ 10 منٹ اس تو زیادہ نہیں، جنت کا سب سے چھوٹا گانا جو ہوگا وہ 70 سال کا ہوگا۔ 70 سال 70 سال دا کیا مطلب؟ کہیں میرے اتھا ہاتھ، کہیں میرے گوڑے پکڑے، کہیں میرے ای کیتا بھئی جلدی مووی مکا چاول کھاؤں تے گھر مجھے پتہ نہیں ہے، نہیں صحیح ہے کوئی نا، جلدی مکا تے جاؤں، یہ نہیں ہے۔ جنت میں جو ایسے بیٹھا ہوگا نا، ایسے اللہ کی قسم 70 سال گزر جائیں گے ایسے ہی بیٹھا رہے گا، سبحان اللہ، کوئی بند نہیں ہوگی۔ جو ایسے بیٹھا ایسے 70 سال گزر جائیں گے ایسے ہی بیٹھا رہے گا۔ اور سنانے والی کون ہوگی؟ سنانے والی جنت کی حور ہوگی۔ کیسی ہے جنت کی حور؟ میرے نبی نے فرمایا اے انگلی کا پورا، یہ دیکھ رہے ہو یہ انگلی کا پورا سودا کیا ہے اللہ نے، کہ دنیا کی گندی عورتوں کی طرف نگاہ نہ اٹھا۔ وَكَذَلِكَ زَوَّجْنَاهُمْ بحور عین، میں خود تیرا جنت کی حوروں سے نکاح کرنے والا ہوں۔ پاک دامن رہ کے آ، پاک دامن رہ کے آ، زنا نہ کر، اوروں کی بیٹیوں کے ساتھ غلط تعلق فون پہ نہ بنا، پاک دامن رہے، میں خود تیرا جنت کی حوروں سے نکاح کرنے والا ہوں۔ کیسی ہے جنت کی حور؟ یہ انگلی کا پورا دیکھ رہے ہو، ایسے یوں کر کے سورج کے سامنے کر دے، ہمارے نبی نے فرمایا سورج اندھا ہو جائے گا، نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں جب انگلی کے پورے کا یہ حال ہے تو اس کے چہرے کا کیا حال ہوگا، وہ کیسی حسین ہوگی، وہ کتنا، وہ 70 جوڑے پہنتی ہے، 70 جوڑے، وہ 70 جوڑوں کے اندر سے اس کا جسم شیشے کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا، چمکتا ہوا۔ اور اگلی سنو، 70 جوڑوں کے اندر سے جسم نظر آیا، جسم کے اندر سے دل نظر آئے گا، دل کے اندر سے نظر آئے گا کہ تیری ہے یا کسی اور دی ہے، تیری ہے یا کسی اور کی ہے۔ یہاں والی بے وفا کی طرح نہیں، ایڈو نمبر کٹیا تے بھائی لین تے چل۔ میرا ایک دوست کہنے لگا استاد جی موبائل میں گھنتے دیتے بھی گلہ بنا نال کریں دیئے، جب نمبر ملاتا ہوں دوسری لائن پہ مصروف۔ ایسی بے وفا ان کی خاطر ایمان کے سودے کر رہے ہو۔ اور قرآن سنو، سورۃ رحمان سنو، میرا اللہ کہتا ہے میں جنہیں تیرے واسطے بڑھایا ہے نا، جنت کی حوریں وہ کیسی ہیں؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ پہلی بات
کہ ان کی نظر اپنے خاوند کے سوا کسی اور کی طرف اٹھتی نہیں ہے، ان کو کسی انسان اور جن نے چھوا نہیں ہے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسے ہیں جیسے یاقوت و مرجان، وہ ایسی ہیں جب ایک قدم یوں اٹھا کے رکھتی ہے 1,00,000 قسم کے ناز و انداز دکھاتی ہے جنت کی حور۔ اور یہ اس کی عام چال ہے، وہ اس کی نخرے والی چال کیسی ہوگی؟ جب وہ چل کے سامنے آ رہی ہوتی ہے اس کا چہرہ سامنے ہوتا ہے، جب واپس جا رہی ہوتی ہے تب بھی چہرہ سامنے ہوتا ہے۔ اب تفصیل کا وقت نہیں، سمیٹو بات کو۔ اب یہ جنت کی حور، یہ جنت کی حور، اللہ بلائے گا، اسٹیج پہ کھڑا کر کے کہے گا سنا، نو چک میں یہ گانے نہیں سنتے تھے اب انہیں تم سنا۔ یہ جنت کی حور سنائے گی اور یہ 70 سال کا نغمہ ہوگا، سارے جنتی مست ہو کے سنیں گے۔ میرا اللہ کہے گا ایسا کبھی سنا تھا؟ کہیں گے یا اللہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں، اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ بھی ہے۔ وہ کون؟ وہ ایک نبی گزرے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ ان کی آواز ایسی تھی جب وہ اپنی کتاب کو پڑھتے تھے تو پہاڑ ایسے جھومنے لگ جاتے تھے، پرندے اکٹھے ہو کے ان کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے کہیں گے آ منبر پہ بیٹھ اور ان کو سنا۔ تو داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، اب کیا کروں؟ اب تو کیا جنت میں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب بیٹھ کے سنا، میں نے جنت میں اور حسین کر دی ہے۔ اب داؤد علیہ السلام بیٹھیں گے اور اللہ کی تعریف کا نغمہ سنائیں گے۔ کتنی دیر کا؟ 200 سال۔ پہلا کتنی دیر کا تھا؟ 70 سال۔ اب یہ 200 سال، 200 سال جنتی مست ہو کے سن رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا کبھی سنا تھا؟ ایسا کبھی سنا تھا؟ کہیں گے یا اللہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہون اس تو بھی چنگا سنا ہوا، اس سے بھی اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ وہ کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے وہ بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعالی ارکل من منبر، اے میرے حبیب، اے میرے محمد آجا، اب تیری باری ہے۔ اب جب ہمارا نبی آئے گا نا اور منبر پہ بیٹھے گا اور اللہ کی تعریف کا نغمہ سنائے گا، پھر ہم تو ہم رہ گئے نا، جنت کے درخت بھی یوں جھوم جھوم کے سن رہے ہوں گے۔ جنت خود جھومنے لگ جائے گی جب ہمارا نبی سنائے گا، جنت خود جھومنے لگ جائے گی۔ اب یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کتنی دیر سنائیں گے، صدیوں پہ کام چلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا کبھی سنا؟ کہیں گے یا اللہ نہیں، یا اللہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں، اس سے اچھا سناؤں، اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ تیرے حبیب تو اچھا گیا کوئی ہے؟ آگو سبحان اللہ، اچھی آگو سبحان اللہ۔ تیرے حبیب تو اچھا اور کوئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں ان سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں خود سنائے گا۔ اب اللہ تمہیں خود سنائے گا، خود۔ اس سے پہلے اعلان ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک میدان میں بلوائے گا۔ جنت میں وہ ایک میدان ہے، اس کا نام ہے میدان مزید۔ وہاں سارے اکٹھے ہوں گے، مرد بھی عورتیں بھی، سارے جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اعلان کر کے بھی میرے بندے آئے ہیں انہیں کھانے کھلاؤ۔ کھانے کھلائے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے آئے ہیں انہیں مشروبات پلاؤ، مشروبات پلائے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے آئے ہیں انہیں خوشبو لگاؤ، تو خوشبو لگائی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب فرشتے سے اعلان کر اور پوچھ جو میں نے دنیا میں وعدے کیے تھے تو وہ سارے پورے ہو گئے؟ تو وہ فرشتہ اعلان کر کہے گا ہاں سارے وعدے پورے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سارے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے ہاں یا اللہ سارے وعدے پورے ہو گئے۔ تو وہ فرشتہ کہے گا او نہیں ایک وعدہ باقی ہے۔ کہیں گے کون سا وعدہ باقی ہے؟ جہنم سے بچ گئے ہیں، جنت میں آ گئے ہیں، سب کچھ تو ہو گیا، کون سا وعدہ باقی ہے؟ کہیں گے ایک وعدہ باقی ہے۔ وہ کون سا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا آج پردے ہٹاؤ، میرے بندے میرا دیدار کریں۔ اللہ پاک کے آگے 70,000 نور کے پردے ہوں گے، وہ ہٹتے جائیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا، کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ایسا پیارا اللہ
ایسا پیارا ہمارا نبی، اس کے طریقوں کو چھوڑ کے کدھر دھکے کھا رہے ہو؟ آؤ آج ربیع الاول کی پہلی رات ہے، اللہ سے صلح کریں، اللہ کو منائیں، پچھلی پہ توبہ کریں، آئندہ غلام رسول بن کے زندگی گزاریں۔ اللہ یہ جہان بھی بنائے گا، اللہ اگلا جہان بھی بنائے گا۔ تو کیا خیال ہے سارے بھائی آج توبہ کی نیت کرتے ہو؟ سچے دل سے کرتے ہو؟ تو میرے ساتھ مل کے کہو زبان سے، یا اللہ میری توبہ۔ ایک دفعہ اور دل سے کہو، یا اللہ میری توبہ۔ ایک دفعہ اور کہہ دو، یا اللہ میری توبہ۔ اب خوشخبری سن لو، خوشخبری، یہ توبہ اتنا بڑا عمل ہے، جب بندہ منہ سے کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، اللہ اسی وقت پچھلے سارے معاف فرما دیتا ہے، سارے معاف ہو گئے۔ ہاں دو چیزیں باقی رہ گئی، کسی کا حق کھایا وہ حق واپس کرنا ہوگا، گناہ معاف ہو گیا، نماز چھوڑی تھی قضا ادا کرنی ہوگی، گناہ معاف ہو گیا، تو کم از کم آج سارے بھائی اتنا ارادہ کرو کہ آج کے بعد جان جائے گی لیکن نماز نہیں جائے گی۔ ہاتھ نہ کھڑے کرو جا، چلو کوڑے کرو جا، چلو سچے کرو انشاءاللہ 5 وقت نماز، 5 وقت انشاءاللہ۔ اور اسی کو سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں بھئی تبلیغ میں جاؤ، 3 دن لگاؤ، 10 دن لگاؤ، 40 دن لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، تبلیغ میں جاؤ گے۔ ابھی آپ نے توبہ کیا ہے نا، بار وانتے موبائل کٹھے سو فوراں ٹوٹ سی، بار وان کے جڑے ماحول دیکھ سو فوراں ٹوٹ جائے گی۔ ہم کہتے ہیں ماحول میں جاؤ گے تو توبہ پکی ہوگی، اور ماحول ملتا ہے تبلیغی جماعت میں جا کر۔ وہاں جب بندہ جاتا ہے بار بار سنتا ہے پھر جا کے توبہ پکی ہوتی ہے۔ یہ جنید جمشید ایک دن مولانا صاحب کہتے ہیں، مجھے کہنے لگا کہ بھئی اس تبلیغ کی برکت سے جنید جمشید کو اللہ نے کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچایا ہے۔ تو باقی ساری باتیں جو ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، جو کمی رہ گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ تو انشاءاللہ تبلیغ میں بھی جاؤ گے نا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔